آداب دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے نامور ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر خالد احمد صاحب۔ خالد احمد صاحب ریسنٹلی کراچی سے لاہور آئے ہیں اور سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا شکریہ۔ سر آپ نے بہت ہی ڈراموں میں ایٹ اے ٹائم ایز این ایکٹر اور ڈائریکٹر کام کیے ہیں۔ سر آپ ان دونوں کو کس طرح متوازن رکھتے تھے؟ یہ اصل میں نے بہت کم کیا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں اس میں میں اداکاری بھی کروں۔ یہ کچھ زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، اور لیکن کبھی کبھی مجبوری میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر چھوٹی کاسٹ ہے، جیسے اس میں 2 لوگوں کی کاسٹ ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ بڑی کاسٹ ہے اور کئی چیزیں اس میں شامل ہیں، سیٹ وغیرہ، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹر صرف ڈائریکشن کرے اور دیکھے، بالکل ورنہ آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو کیا ہے میں نے، لیکن مجبوراً، اور مشکل ہوتی ہے۔ ایک اچھا اسسٹنٹ ہوتا ہے، پہلے آپ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ اسسٹنٹ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز باہر کو دیکھنے والے کو کیسی لگ رہی ہے، اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ سر آپ نے بہت ہی پہلے ڈرامہ یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھا ہے۔ سر آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آ جائیں؟ پتہ ہی نہیں، مجھے بچپن سے شوق تھا۔ پھر میں ڈھاکہ میں رہا تھا، مشرقی پاکستان اس زمانے میں، تو وہاں تھیٹر وغیرہ کا بہت چرچا تھا، ہمارے کالج میں بھی ہوتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا، تو اس کو دیکھ کر کے بھی شوق بڑھا تھا میرا۔ اور میوزک کا بچپن سے شوق رہا مجھے، اسکول کے زمانے سے کچھ نہ کچھ میں کوئی نہ کوئی ساز بجاتا ہی رہتا تھا، تو وہ بھی، اور یہ سمجھے دونوں ملی جلی ہی چیزیں ہیں بالکل سب آپس میں۔ آرٹ فارمز جو ہے، بالکل۔ پرفارمنگ آرٹس کی 2 شکلیں، تو اس طرح سے چیز آگے بڑھتی گئی۔ سر آپ نے بہت زیادہ پروجیکٹس پہ کام کیے ہیں، ان میں سے آپ کا یادگار پروجیکٹ کون سا رہا ہے جو آپ کو آج بھی یاد ہے؟ ایک تو پہلا جو میں نے ٹیلی ویژن کے لیے سیریل جس میں ایکٹ کیا تھا، دستک کے نام سے، شہزاد خلیل مرحوم نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا، بالکل وہ میرا پہلی چیز تھی، ٹیلی ویژن کا پہلا تجربہ تھا۔ پھر ابھی میں نے تلخیاں نام سے ایک سیریل بالکل کیا تھا، بالکل۔ وہ میرے لیے یادگار ہے۔ اور پھر اس کے بعد دلارا نام سے ایک دلارا، سیریل بالکل کیا تھا، تو یہ سب یادگار سیریلز ہیں۔ اور بیگل نے جو کچھ بھی لکھا، ایک اور ان کا میں نے کیا تھا پہچان کے نام سے، بالکل سر تو وہ اسکرپٹ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ یاد تو رہ ہی جاتا ہے۔ بالکل۔ ہاں۔ سر ایک ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر آپ یہ بتا دیں کہ ایک نیو ایکٹر کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز کا آج کل تو یہ ہے کہ چانس ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کیسے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو، اگر ٹیلی ویژن اور سنیما وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، بالکل اس میں کچھ مدد اس سے مل جاتی ہے کہ ہمارے وہ تھے، جیسے ہمارے یہاں ناپا سے بالکل وہ گریجویٹ کر کے کوئی آتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا سی لوگ پریفرنس دے دیتے ہیں کہ ٹرینڈ ایکٹر ہے۔ بالکل باقی یہ کہ نئے، اور اس کو یہ کہ تھیٹر کرتے رہنا چاہیے، بالکل اسی سے آپ کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، آپ منج جاتے ہیں۔ اور تھیٹر جو ہے وہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ روپے پیسے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، بالکل تھیٹر کی طاقت یہی ہے کہ اس کو
چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر کم سے کم خرچ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر تھیٹر بھی اگر آپ اچھا کریں گے تو لوگ آپ کو نوٹس کریں گے بالکل. اور آپ کے چانسز ملیں گے. سر آپ کو مختلف ڈراموں میں مختلف کردار ملے ہیں، آپ کا ابھی تک فیوریٹ کردار کون سا رہا ہے؟ یار فیوریٹ ایسے کردار نہیں ہوتا ہے، ہر کردار دوسرے کردار سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. ویسے ہاں کنگ لیئر میں نے اسٹیج پر پلے کیا تھا، بالکل. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول تھا. تو وہ تو تھا، بالکل. اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں. سر آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، پھر آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، تو پاکستان میں جو فلم رائٹرز ہیں یا ڈرامہ رائٹرز ہیں ان میں آپ کا مطلب آپ کو کون سے کے رائٹنگ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بھائی مجھے تو بی گل کی رائٹنگ سب سے اچھی لگتی ہے، اسکرین کے لیے بھی اور تھیٹر کے لیے بھی. سر یہ کیا وجہ ہے بیگل کی رائٹنگ آپ کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس میں کوئی خاص بات؟ صحیح اچھی ہوتی ہے اور کیا میں بتاؤں، کوئی یونیکنیس ہے اس میں. ہاں نئی ہوتی ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اس کی ایستھیٹکس بھی اچھی ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ سر آپ لائیو تھیٹر پروڈکشن سے بھی وابستہ رہے بہت عرصہ، اور پھر آپ نے ٹیلی ویژن ایکٹنگ بھی کی ہے، تو ان دونوں میں اصل فرق کیا ہے اور آپ ان دونوں میں زیادہ پریفر کس کو کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ تھیٹر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کو آڈینس تک پہنچنا پڑتا ہے، یا جو آپ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کو آڈینس تک پہنچانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اکثر لارجر دین لائف پلے کرنا ہوتا ہے بالکل. تاکہ آخری رو تک آپ کی ایکٹنگ پہنچے. اسکرین میں یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ تک آتا ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیمرہ آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ بہت سکون سے اور بہت کم موومنٹ کے ساتھ بالکل. اپنا کام کرتے ہیں. دوسری تو یہ تو ظاہر ہے کہ تھیٹر میں آپ ایک لائیو آڈینس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مزہ جس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. اس میں فلم میں غلطی ہو جائے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سے ٹیک ہو جاتا ہے. بالکل. یہاں کوئی ری ٹیک وغیرہ کا سین نہیں ہے. بالکل. سر آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ یا ڈرامہ یا کچھ آنے والا ہے جس کے بارے میں آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے؟ ابھی فوری طور پر تو کچھ نہیں ایسا ہے جو کہ پائپ لائن میں ہو. سر پولو میں جو ہمارے 2 پلیس چل رہے ہیں ان دونوں کو آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور ایک میں آپ خود ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور پولو میں بڑا اچھا، مجھے جگہ بہت اچھی لگی، یہ ماحول بہت اچھا لگا، یہ جو لان ہے، یہ جو جگہ ہے بیٹھنے کی، یہ بہت اچھی لگی. تو اولو پولو کے لوگ، ان کے سٹاف، ہر کوئی بہت اپنا اپنا کام جانتا ہے اور خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں جس طرح سے ہوتا ہے کہ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل. ہر شخص ڈسپلنڈ ہے اور ڈسپلن طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے. اور کمبل جس طرح سے خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں رہ کر کے پوری چیز کو دیکھتی ہیں، بالکل. وہ بھی بہت کمال کی بات ہے. سر پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور انڈیا کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ان دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے، جو مین فرق ہے ان دونوں میں؟ انڈیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی 150-200 سال پرانا، ان کا 150 سال تو پرانا ان کا ایکسپیرینس ہے جو چلا آ رہا ہے بغیر کسی انٹرپشن کے. تو یہاں تو ہے نہیں ایسا کچھ، بالکل. اور اس وجہ سے وہ منج بھی گئے ہیں، تجربہ بھی ہے. اس کے علاوہ ملک بہت بڑا ہے، بالکل. دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں. مطلب
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس اسکیل پر اور جتنی رقم خرچ کر کے ان کی چیزیں بالکل بنتی ہیں، تو یہاں نہیں ہو سکتا ہے. بالکل تو یہ فرق تو ہے. بالکل یہ فرق سر جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا نا کہ تھیٹر اور فلم میں یہ فرق ہے، اور آپ نے تھیٹر بھی کیے، پلے میں بھی کام کیے ہے، تو آپ کسی ایسا شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، انڈیویجول جس سے آپ متاثر ہو، پاکستانی ہو یا انڈین ہو، ایکٹر ہو، ڈائریکٹر ہو، جس سے آپ متاثر ہو؟ مجھے دلیپ کمار بہت اچھا لگتا تھا، نصیر الدین شاہ بہت اچھے ہیں، اوم پوری بہت اچھے تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. شاہد کپور کے جو باپ ہیں، کیا نام ہے ان کا، بھولا. بہت اچھے اچھے ایکٹرز تو بہت بڑے بڑے ہیں. سر دلیپ کمار سے کبھی آپ کو ملنے کا موقع؟ ہوا تھا، ہاں، اچھا، وہ بہت سا کیسے ہاتھ سر؟ وات کسی کے یہاں. اچھا، تو وہ کیسے انسان تھے سر جب آپ ان سے ملے؟ میں ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ ملایا، سلام کیا، اس سے زیادہ مجھے کیا پتا اس سے. آپ کا بڑا دل تھا کہ میں ان سے ملوں. وہ تبھی پشاور سے انہوں نے جی مطلب جی کہ جی جی بالکل. سر آخری کوشچن، لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سر آپ بڑے ایکسپیرینس ڈائریکٹر ہے، جو میں جانتا ہوں، میں نے جتنا آپ کا کام دیکھا ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایکٹر بھی ہے. نیو لوگوں کو جو ایکٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں یا ڈائریکٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے یہی کہا نا کہ مسئلہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ چانس کیسے ملے، کب ملے، کہاں ملے. تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں تھیٹر میں نیپا سے ٹرین ورین ہو کے جاتے ہیں تو پھر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک چانس نہ ملے تب تک آپ تھیٹر کریں، چھوٹے پیمانے پہ کریں، کم سے کم کاسٹ پہ کریں، لیکن کرتے رہیں. جی اور اس سے پھر آپ کو آپ کا اسکل بھی بڑھے گا، اور سیکھیں گے بھی، بالکل اور شاید نوٹس بھی کیے جائیں تو آپ کو بالکل. چانس بھی ملے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نہیں ہمارے نہیں، لیے وقت آپ نکالا. کا خوش رہے بہت سر، شکریہ. خوش رہے سر.